السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس پارٹ 1 میں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، اور آج بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے روزانہ کے درجہ حرارت میں اب بیٹا جو روزانہ کے جو درجہ حرارت میں تبدیلی ہوتی ہے اب جو زمین بیٹا وہ اپنے محور کے گرد وہ گردش کرتی ہے 66.5 کے زاویے پہ۔ اب 66.5 کے جب زاویے پہ سفر کرتی ہے تو یہ اس کا وہ درجہ حرارت وہ اس کے اوپر یعنی کہ اثر انداز ہوتا ہے زمین کی اور روزانہ کی گردش کا، کیونکہ بیٹا جو زمین کی روزانہ کی گردش ہو رہی ہے تو وہ اس سے وہ دن اور رات بن رہے ہیں۔ جو حصہ بیٹا سورج کے بالکل سامنے، اب یہ اے پارٹ ہے اور یہ بی پارٹ ہے، جو حصہ سورج کے بالکل سامنے ہے وہ سورج کی وہ شعاعیں میں، اب بالکل سامنے وہاں پہ شعاعیں سیدھی پڑ رہی ہیں، تھوڑا سا نیچے حصے ہیں وہاں پہ جو شعاعیں ہیں وہ ترچھی پڑ رہی ہیں۔ اب جہاں پہ ترچھی پڑ رہی ہیں وہاں پہ ٹمپریچر اور ہوگا، جہاں پہ بالکل سیدھی پڑ رہی ہیں وہاں پہ ٹمپریچر وہ زیادہ ہوگا۔ اب جو اپوزٹ سائڈ آف دی ارتھ ہے یعنی کہ بالکل اپوزٹ ہے سورج کے، وہاں پہ وہ رات ہوگی، اب وہاں پہ وہ ٹمپریچر بالکل وہ کم ہو کہ زمین کے ایک حصہ پہ اگر دن ہے زمین کے دوسرے حصہ پہ رات ہوگی، کیونکہ زمین کا جو حصہ کے سامنے ہوتا ہے اسٹوڈنٹس وہاں دن ہوتا ہے اور جو اپوزٹ ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے۔ اب جو دن ہوگا، اب دیکھیں کہ صبح کے 4 بجے یا 4:30 بجے گرمیوں کو ہے، اب جب دن سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ حصوں میں جہاں پہ سورج ہو رہا ہے وہاں پہ ٹمپریچر اور ہوگا، جہاں پہ ابھی ہونے کو کی ہے وہاں پہ ٹمپریچر اور ہوگا۔ ہاں، روزانہ میں جب اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر خاکی ذرات زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں پر وہ بادل وغیرہ ہوتے ہیں، موسم ابر آلود ہوتا ہے، وہاں پر ٹمپریچر وہ کچھ اور ہوتا۔ اب جب میکسیمم ٹمپریچر ہے وہ ہوتا ہے جب دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، جو حصہ سورج کے سامنے ہے جب دوپہر کے 12 بجے یا 2 بج رہے ہوں یعنی کہ 12 اور 2 بجے کا جو دورانیہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں ہائیسٹ وہ ٹمپریچر وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، 2 بجے تک وہ ہائیسٹ وہ ٹمپریچر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جہاں پر رات ہو وہاں پہ جو وہ بالکل منیمم جو ٹمپریچر ہے یعنی کہ بالکل لو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً وہ صبح 4 بجے تک وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ صبح کے 4 بجے تک منیمم سے منیمم وہ ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اب یہ ہے زمین کے روزانہ کی گردش جو 66.5 کے ڈگری کے ساتھ زاویے پہ بالکل ایسے ٹیڑھی ہو کر وہ ایسے وہ حرکت کر رہی ہے۔ اسی طرح کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر درجہ حرارت میں تفاوت یعنی کہ فرق پایا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے علاقے ہیں؟ ایک تو وہ علاقے ہیں جو خط استوا کے نزدیک ہوں یا دور ہوں۔ اب اسٹوڈنٹس جو خط استوا کے بالکل قریب ہیں وہاں پہ ٹمپریچر ہائی ہوگا، کیونکہ خط استوا ایک ایسی لائن ہے جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک وہ شمالی حصہ اور دوسرا جنوبی حصہ۔
اب خط استوا اسٹوڈنٹ ایک ایسی لائن ہے جہاں پر پورا سال سورج کی شعائیں جو ہے وہ عموداً پڑتی ہیں. اب عموداً جہاں پڑ رہی ہوں، سیدھی بالکل پڑ رہی ہوں، وہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوگا. جیسے جیسے ہم خط استوا سے دور ہوتے جائیں گے ٹمپریچر میں جو ہے کمی آتی جائے گی. پھر اس کے بعد سطح سمندر سے بلندی. اب جو علاقے سطح سمندر سے زیادہ بلند ہیں وہاں پہ ٹمپریچر کم ہوگا. جو علاقے سطح سمندر سے بلند نہیں ہیں وہ جو ہے وہ علاقوں میں جو ہے وہ ٹمپریچر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سمندر سے فاصلہ. اب کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ سمندر کے بالکل قریب پائے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھیں واٹر باڈیز ہیں. اب وہاں پر جو واٹر باڈیز ہیں تو ان کی وجہ سے یعنی کہ ٹمپریچر بالکل جو ہے وہ ماڈریٹ رہتا ہے، یعنی کہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ زیادہ کم ہوتا ہے. اب جو علاقے سمندر سے دور ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹمپریچر میں شدت دیکھنے میں آتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بادل یا مطلع کی کیفیت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بادل وغیرہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے. جہاں پر مطلع جو ہے وہ ابرآلود نہیں ہوتا، بالکل موسم خوشگوار ہے، وہاں پر جو ہے وہ ٹمپریچر اس علاقے کے حساب سے، اس کے سورج کی کرنوں کے حساب سے ہوگا. پھر اس کے بعد ہواؤں کا رخ. کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جہاں پر ہوائیں چل رہی ہیں. اب زمین کے جس حصہ میں ہوائیں چل رہی ہوں گی وہاں پر جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ کیا ہوگا، کم ہوگا. اب جس حصہ میں ہوائیں نہیں چلیں گی، سورج کی گرمی بھی پڑ رہی ہے، وہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ کیا ہوگا جی، یہ زیادہ جو ہے وہ ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے یعنی کہ درجہ حرارت کی جو موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب یہ ہم نے پڑھا تھی درجہ حرارت کی جو روزانہ کے درجہ حرارت میں تبدیلی ہو رہی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے درجہ حرارت کے روزانہ بلکہ کیا سالانہ جو ہے وہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں. اب جب زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے وہ یہ گردش کرتی ہے روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ. اس سے کیا ہوتا ہے، دن اور رات بنتے ہیں. اب دن کے دورانیہ میں جب دیکھیں رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے، دن میں جب سورج نکلتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دن نکلتا ہے تو سورج کی شعائیں جو ہیں زیادہ پڑتی ہیں. جب رات ہوتی ہے تو سورج وغیرہ نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی زیادہ نہیں پڑتی. اس کے بعد جو زمین ہے یہ سورج کے گرد جو ہے وہ کتنے ایک سال میں ایک چکر جو ہے وہ مکمل کرتی ہے. جو زمین ہے وہ ایک سال میں جب سورج کے وہ گرد چکر کرے گی تو جب زمین کا جو حصہ سورج کے یعنی کہ جو جھکاؤ جو ہے وہ جس حصے کا سورج کے سامنے ہوگا وہ اس حصے میں جو ہے وہ کیا ہوگا، ٹمپریچر زیادہ ہوگا. فار ایگزامپل جو شمالی حصہ ہے زمین کا، وہاں پر جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے یہ جون کے مہینے میں جو شمالی حصہ یہ والا، ٹھیک ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ جو شمالی حصہ ہے وہاں پر جو ہے وہ جون کے مہینے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ سورج کی جانب ہوتا ہے. اب شمالی حصہ خط استوا کے جو اوپر والا حصہ ہے، خط استوا کے جو نیچے والا حصہ ہوگا اس کو جنوبی حصہ کہیں گے. اب جو شمالی حصہ ہے اسٹوڈنٹ وہاں پر جو ہے ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جون کے مہینے میں. ہائیسٹ جو ٹمپریچر ہے وہ 21 جون کو ہوتا ہے. اب ہائیسٹ ٹمپریچر جو ہے وہ 21 جون کو ہوتا ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے. اب اس کے جو بالکل اپوزٹ ہے جنوبی حصہ، 21 جون کو وہاں پہ جو ہے وہ سردی جو ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہائیسٹ جو ہے وہ ونٹر ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل منیمم ٹمپریچر ہوتا ہے، لو ٹمپریچر ہوتا ہے. اس کے بعد جب 21 جون جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو شمالی جو حصہ ہوتا ہے یعنی کہ پورا شمالی جسے کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سردی ہوتی ہے اور بالکل جو ہے وہ اس کے سائڈ یعنی کہ جنوبی حصہ پہ جو ہے وہ گرمی کا موسم ہوتا ہے. اب جب جہاں پہ جو ہے وہ سردی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ جو ہے وہ سردی میں بھی تفاوت پایا جائے گا. جو تو علاقے بالکل سمندر کے پاس ہیں اسٹوڈنٹ، ان علاقوں میں جو ہے وہ نہ ہی اتنی زیادہ سردی ہوگی نہ ہی اتنی زیادہ گرمی ہوگی، وہ پورا سال جو ہے وہ یکساں رہتے ہیں کیونکہ سمندری ہوائیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں.
اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو علاقے جو ہے وہ سطح سمندر سے دور ہیں وہاں پر سردی کی شدت دیکھنے میں آتی ہے اور گرمی کی شدت بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے بعد جو علاقے سطح سمندر سے بلند ہیں ان علاقوں میں سردی کے موسم میں ٹھیک ہے جی جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، وہاں پہ موسم جو ہے وہ کول نہیں ہوتا بلکہ کولڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بالکل جو ہے وہ سطح سمندر کے بالکل جو ہے وہ اتنی زیادہ بلند نہیں ہے وہاں پہ موسم جو ہے وہ بالکل کول رہتا ہے، کولڈ جو ہے موسم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں تھیں۔ اب موسمیاتی تبدیلیوں میں 4 قسم کے موسم بنتے ہیں، زیادہ تر ان موسموں کو بر صغیر پاک و ہند میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ ونٹر ہے ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جن کو سردیاں کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گرمیاں آتی ہیں، پھر موسم بہار آتا ہے، پھر موسم برسات آتا ہے۔ برسات میں یعنی کہ زیادہ بارش ہوتی ہے، بہار میں جو ہے وہ پھول وغیرہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کھل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد موسمیاتی نقطہ نظر سے جو ہے وہ درجہ حرارت یعنی کہ یہ کئی علاقوں میں جو ہے وہ بادلوں کا بھی بہت زیادہ رول ہے، خاک زراعت کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ایک دفعہ کتاب سے دیکھ لیں ٹھیک ہے جی، یہ اس نے بھی وہی بتایا ہے، یعنی کہ جو منطقہ ہارا کے بالکل پاس پائے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے موسمی لحاظ سے بھی، چاہے وہ موسم سردی کا ہے چاہے وہ گرمی کا ہے۔ جو اب ڈیزرٹ ایریا ہیں، اب ڈیزرٹ ایریا میں کیا ہوگا، درجہ حرارت بالکل جو ہے وہ زیادہ پایا جائے گا۔ اب درجہ حرارت جو خط استوا کے علاقے کیونکہ 3 منطقے ہیں، زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، منطقہ ہارا یعنی کہ جو خط استوا کے بالکل پاس علاقے پائے جاتے ہیں، منطقہ معتدلہ یعنی کہ وہ خط استوا سے 23.5 سے جو ہے وہ 66.5 کے درمیان ڈگری کے درمیان جو علاقے پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد منطقہ جو ہے وہ باردہ ہیں جو 66.5 سے 90 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ 2 طرح کا پڑھا ٹاپک، ایک جو ہے وہ درجہ حرارت کی جو تبدیلی ہے وہ روزانہ کے حساب سے، اور ایک جو ہے وہ درجہ حرارت کی تبدیلی موسمیاتی حساب سے۔ آج ہمارا یہ اتنا ہی لیکچر ہے، انشاءاللہ کل اور جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔